آج میں موجود ہوں مدرسہ ابو بکر صدیق کورنگی نمبر 1 نورانی بستی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عطاء اللہ قاسمی، اس مسجد کے مدیر۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ اس ادارے میں کتنے عرصے سے ہیں؟ میں تقریباً مجھے 22 سال ہو گئے تقریباً۔ اچھا، ماشاءاللہ، آج بہت سارے بچے یہاں پہ ان کی دستار بندی ہوئی، وہ قرآن حافظ بنے، تو آپ یہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں؟ یہ اس سے پہلے بھی حفاظ کرام جو ہے یہاں تیار ہوئے ہیں، یعنی 2-4 سال کے بعد جو ہے 2-3 لڑکے جو ہے حفظ کر لیتے ہیں، اور ناظرہ تو جو ہے تقریباً 25-26 لڑکیاں جو ہے نا ہر سال وہ ختم کر لیتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے لڑکے جو ہیں وہ بھی 8-10 12-15 لڑکے جو ہے ناظرہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی فیس وغیرہ ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی فیس جو ہے وہ داخلہ فیس جو ہے نا وہ داخلہ فیس ہوتی ہے شروع کی 100-200 روپے جو ہے داخلہ فیس ہوتی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ 200 روپے مہنگائی وغیرہ ہونے کے بعد جو ہے 200 روپے فی بچے کرتی، لیکن یہ مستقل نہیں ہے، صرف داخلہ فیس ہوتی ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہیں کہ جو داخلہ فیس بھی نہیں دے پاتے ہیں تو ان کی داخلہ فیس نہیں لی جاتی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے امتحانی فیس ہوتی ہے۔ امتحانی فیس یعنی کہ 3 مہینے کے بعد جیسے ایک امتحان آتا ہے، اور سال میں جو ہے نا 3 امتحان ہوتے ہیں، سیمائی، ششمائی اور سالانہ۔ تو مطلب سالانہ جو ہے 1000 روپے سب ایک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ کل ملا کے تقریباً یہ 200 روپے کے حساب سے 600 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں، یعنی سال میں ایک آپ کے بچے۔ اس مدرسے کے اندر ابھی کتنے بچے زیر تعلیم ہیں؟ ابھی تقریباً 200 سے اوپر ہیں بچے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے جو پروگرام کیا ہے، آج ہی جو ہم نے پروگرام کیا ہے، سالانہ تقریب کی ہے، اس میں 3 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ایک اعزازی طور پہ ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے تقریباً 3 سال کا عرصہ ان کو لگا ہے حفظ کرنے میں ان کو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ناظرے والے ہیں ان کی تعداد جیسے کہ 25-26 ہے لڑکیوں کی، اور تقریباً 15 جو ہیں لڑکے ہیں جن کا ناظرہ ختم ہوا ہے۔ تو حافظ صاحب، آپ اتنے سارے بندوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ فیس وغیرہ، یہاں کی الیکٹریسٹی، مدرسہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں؟ یہ اس طرح ہے کیونکہ یہ مدرسہ جو ہے نا اندر کی طرف ہے، یہ علاقہ نورانی بستی ہے، اور سامنے مسجد ہے، وہ مسجد کے بعد پھر گلی ہے، پھر مدرسہ ہے، تو لوگوں کا آنا بھی ادھر مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پریشانی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ اخراجات کے حوالے سے جو ہے نا کیونکہ مستقل انتظام نہیں ہے، اور تعلیمی خرچہ ہر مہینے کا ہے۔ اب ہر مہینے میں جو ہے تقریباً لاکھ روپے کا خرچہ تو لازمی ہے، یعنی استادوں کی تنخواہ، استانیوں کی تنخواہ، پھر جو ہے نا دیگر چھوٹا موٹا خرچہ ہے، پھر بجلی کا بل ہے۔ اب مثلاً مسجد کی ہماری بجلی ہے وہ تقریباً 1 سال سے کٹی ہوئی ہے، تو میرے گھر سے استعمال ہو رہی ہے بجلی، تو اس میں جو ہے یہ جو ہے کچھ پریشانی اس حوالے سے ہے کہ آمدنی یہاں پر نہ کوئی وسائل نہیں ہے، جو مستقل وسائل ہوتے ہیں نا مختلف مساجد میں، مختلف مدارس میں کچھ نہ کچھ وسائل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی دکان وغیرہ، کوئی گودام وغیرہ کسی قسم کا کوئی ذرائع آمدن ظاہری طور پہ نہیں ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اخراجات کا، تو یہ توکل علی اللہ چل رہا ہے۔ جیسے مثلاً آپ نے کچھ تعاون کر دیا، دوسرے بھائی نے کچھ تعاون کر دیا، تیسرے بھائی نے کچھ، تو یہ جو ہے اگر مستقل طور پہ اگر ہمارا خرچہ جو ہے اگر یہاں پر ہو، یعنی کوئی سرپرستی کریں مستقل طور پہ رضا الہی کے لیے، تو انشاءاللہ ان کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ لیکن اور حافظ صاحب ایک بات بتائیں، یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے، صدقہ زکوٰۃ، عطیات، فطرات، اس کی مجھے تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائیں کہ یہ کیا سین ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مدرسے میں جو ہے صدقہ نہیں جا سکتا ہے، یا مسجد میں صدقہ نہیں جا سکتا ہے، اس کی تھوڑا ڈیفائن کریں۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ مساجد کا معاملہ مدارس سے الگ ہے، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، اور یہ مدرسہ جو ہے، مدارس جو ہے نبی کا گھر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں درس و تدریس ہوتی ہے۔ تو مساجد میں جو وہ ہے یعنی لگانے کا جو مثلاً زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا صدقہ ہے، وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں صرف چندہ اور جو ہے نا عطیہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا صدقہ جاریہ جو اللہ کے واسطے جو ہے لگایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے مساجد میں لگتا ہے۔ تو مساجد میں جو ہے وہ نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ فطرہ لگتا ہے، نہ فدیہ لگتا ہے، نہ خیرات وغیرہ، تو ان چیزوں میں کوئی چیز جو ہے نا اس میں مساجد میں نہیں لگتی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے لیے مصرف جو ہے وہ بہترین مصرف مدارس ہیں۔ مدارس میں مختلف گھرانوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، غریب گھرانوں سے، پسماندہ گھرانوں سے جو ہے نا بچے جو آتے ہیں مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے تبلیغ کی صورت میں بھی لگتی ہے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ، اور براہ راست بھی جو ہے وہ لگتی ہے بچوں کے اوپر۔
تو لہٰذا مدارس میں بہترین مصرف ہے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اور فطرہ، فدیہ وغیرہ جو ہے نا استعمال کا بہترین مصرف ہے۔ بتائیں یہ صدقہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے، صدقہ زکوٰۃ، عطیات، فطرات، اس کی مجھے تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائیں کہ یہ کیا سین ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مدرسے میں جو ہے صدقہ نہیں جا سکتا ہے یا مسجد میں صدقہ نہیں جا سکتا ہے، اس کی تھوڑا ڈیفائن کریں۔ اچھا، اس میں بات یہ ہے کہ مساجد کا معاملہ مدارس سے الگ ہے، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، اور یہ مدرسہ جو ہے، مدارس جو ہے نبی کا گھر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں درس و تدریس ہوتی ہے۔ تو مساجد میں جو وہ ہے یعنی لگانے کا جو مثلا زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے یا صدقہ ہے وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں صرف چندہ اور جو ہے نا عطیہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا صدقہ جاریہ جو اللہ کے واسطے جو ہے لگایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے مساجد میں لگتا ہے۔ تو مساجد میں جو ہے وہ نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ فطرہ لگتا ہے، نہ فدیہ لگتا ہے، نہ خیرات وغیرہ، تو ان چیزوں میں کوئی چیز جو ہے نا اس میں مساجد میں نہیں لگتی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے لیے مصرف جو ہے وہ بہترین مصرف مدارس ہیں۔ مدارس میں مختلف گھرانوں سے جو تعلق رکھتے ہیں، غریب گھرانوں سے، پسماندہ گھرانوں سے جو ہے نا بچے جو آتے ہیں مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے تبلیغ کی صورت میں بھی لگتی ہے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ، اور براہ راست بھی جو ہے وہ لگتی ہے بچوں کے اوپر۔ تو لہٰذا مدارس میں بہترین مصرف ہے زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات اور فطرہ، فدیہ وغیرہ جو ہے نا استعمال کا بہترین مصرف ہے مدارس جو ہے۔ جی، تو یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عطاء اللہ قاسمی صاحب۔ اچھا، آئے چلتے ہیں، آپ کو یہاں کی دستار بندی دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هدى وإخوانا وخلانا وأطرعنا متى زمعت بنا الأرواح إيمانا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔